کا ذکر آتا ہے تو وہ دجال آپ جانتے ہیں جب آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ہاتھ میں یعنی باغ ہوگا، جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگا، اور وہ لوگوں کو کہے گا کہ میرے پیچھے چلو۔ جو اس کے پیچھے چلے گا وہ ان کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اور انعامات اور باغات ہوں گے، اور جو ان کے پیچھے نہیں چلے گا اس کو وہ اپنی جو عارضی اس کی دوزخ اس کو اندر ڈالے گا۔ لیکن حقیقتاً دجال کی جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی، اور دجال کی جو دوزخ ہوگی وہ جنت ہوگی۔ آج جدید دور کے اندر دجالی فتنے مختلف رنگوں میں سامنے آ چکے ہیں۔ اب اس دور میں اپنے ایمان کو بچانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، اور وہ اب یہ شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ مذہبی فرقہ پرستی کی شکل کے اندر، وہ سیاسی گروہ بندی کی شکل کے اندر۔ ہم ان کو اتنا گہرائی سے نہیں لیتے، لیکن قرآن و سنت کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بات بڑی گہرائی کی ہے۔ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے دین کے ماننے والو، اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو، یعنی ہر چیز کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پر رکھو، کسی کا نہ وہ مقام چھینو اور نہ کسی کو وہ مقام بڑھاؤ۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے، وہ اللہ کے نبی تھے لیکن بڑھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، الہ بنا دیا۔ اور اسی طرح سورہ نوح کے اندر آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو وہ کہنے لگے قالوا لا تذرن آلہتکم ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہنے لگے کہ نوح کی دعوت پر تم اپنے الہ کو نہ چھوڑنا، اور نہ تم ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ جبکہ یہ جو بت تھے یہ کوئی شروع سے بت نہیں تھے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ کیونکہ نوح علیہ السلام کی بڑی عمر تھی، نوح علیہ السلام کے زمانے کے یہ نیکوکار لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو لوگوں کے دلوں کے اندر جب ان کی محبت پیدا ہوگی تو لوگوں نے ان کی تصاویریں بنا کر اپنے عبادت خانوں میں، اپنے گھروں میں رکھنی شروع کر دیا۔ جب وہ ایک نسل صرف ان کو تعظیم کے طور پر، بزرگی کے طور پر مانتی تھی کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب ایک نسل گزر گئی تو دوسری نسل جب آئی، اس کے ذہن کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ نہیں، تمہارے جو بڑے تھے وہ تو ان کی پوجا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ رفتہ رفتہ ان کی جو شکلیں تھیں ان کے بت بنا کر ان کو پوجنے لگے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے اور اس کی تشریح حدیث شریف بخاری شریف کر رہی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی یہ بتوں کی شکل نہیں ہو چکی ہے۔ ہم نے کوئی ایسا جماعت ہے، کچھ ایسے مشائخ ہیں، کچھ ایسے بزرگان دین ہیں جنہوں نے دین کا کچھ کام کیا، لوگوں کی ان کے ساتھ عقیدت تھی۔ اب لوگ ان کا نام تو لیتے ہیں، ان کے ساتھ عقیدت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن کام نوح علیہ السلام کی قوم کی طرح وہ شروع کر دے کہ بجائے اللہ کی عبادت کرنے کے انہیں کے پیچھے وہ پڑے، انہیں کو الہ بنا لیا، انہیں کو مقصود ٹھہرا لیا، حالانکہ مقصود بالذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور اس طرح جو سیاسی گروہ بندیاں ہیں، ان سیاسی گروہ بندیوں کے پیچھے بھی لوگ پڑھ کر قرآن کی بھی چھوڑ گئے، حدیث کی بھی چھوڑ گئے، اللہ کے نبی کی بھی چھوڑ گئے، صحابہ کی بھی چھوڑ گئے، تو انہوں نے ایک ایسی محبت اپنے دلوں کے اندر بٹھائی ہوئی ہے کہ ان کا سارا کچھ وہ سیاسی بت ہے۔ اس لیے تقویٰ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے نکل کر انسان کے دل میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے۔ معیار حق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونی چاہیے۔ لیکن جب معیار کتاب اللہ بھی نہ ہو اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ ہو تو پھر ماں جو ہے ناموں کے پیچھے وہ خواہ نام سیاسی ہو یا مذہبی ہو۔ تو قرآن نے کہا ان یا اللہ اسمان سمیتموہا، یہ تو چند نام ہیں جو تم نے اپنی طرف سے گاڑ لیے ہیں، ان ناموں پر اللہ نے کوئی آسمان سے سند یا دلیل نہیں اتاری۔ اس لیے آج کا دور بڑے فتنے کا دور ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس دور کے متعلق فرمایا تھا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، رات کو کافر ہوگا، صبح مومن ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ ایمان کو بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس طرح جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ کے اندر پکڑنا۔ لہٰذا آج طرح طرح پر فتنے ہیں، آزمائشیں ہیں، اور ان تمام آزمائشوں اور فتنے کے اندر نجات کو جو ذریعہ ہے
وہ اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کی حدیث شریفہ. تو اس لیے جو روزے کا جو مفہوم اور مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جس طرح تم دن کے روزے کے مہینے کے اندر کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہو، کیوں کرتے ہو کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اس طرح تمام معاملات کے اندر جو اب ایک روزہ تم نے 24 گھنٹے کا رکھا ہے، ایک روزہ تمہارے بالغ ہونے سے موت وقت کے جب تمہیں موت آئی اس وقت تک کا روزہ ہے، تو اس روزے میں بھی تم نے حلال اور حرام کی تمیز کرنی ہے، جائز اور ناجائز کی تمیز کرنی ہے، اللہ کے حکم اور مخلوق کے حکم کے درمیان فرق کرنا ہے. یہ عارضی روزہ، یہ 24 گھنٹے کا روزہ ہمیں اس بڑے روزے کے لیے تیار کر رہا ہے. تو اس لیے اگر ہم بڑے روزے کے لیے تیار نہ ہوئے پھر ہمارے لیے بڑے خدشہ اور بڑا فتنی کی بات ہے. تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ایک مسلمان کی موت تم مرو. اس مسلمان کی موت کے مرنے کے لیے جو تقویٰ ہے وہ یہی تقویٰ ہے کہ ہر قسم کے سیاسی مذہبی گروہ بندیوں سے بچ کر اپنے آپ کو قرآن اور حدیث رسول اللہ کے نبی کے گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو ملانے کی کوشش. سبحان اللہ. ان کے اعمال